اکثر نوجوان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد کیسے پہچانیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کا مقصد پہچاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنے مقصد حیات سے آشنا ہونے کے لیے کتنی کوشش کی، ہم نے یہ کھوج لگانے کی کتنی ایفرٹ کی ہے۔ عزیزان محترم، ہم کون ہیں، کیوں ہیں اور ہم نے کہاں جانا ہے، یہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنا سیلف انالیسس کرنا ہے۔ دیکھیے، ہم میں سے ہر انسان نے زندگی میں کچھ نہ کچھ ضرور سوچا ہو کہ میں نے لائف میں یہ کرنا ہے یا میری خواہشات یہ ہیں۔ خیر، بطور طالب علم اب تک کی زندگی میں میں جو سمجھ سکا ہوں کہ اپنی زندگی کا مقصد حیات جاننے کے لیے ہمیں پہلے اپنا انالیسس کرنا ہوگا۔ اور وہ کیسے؟ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک پیپر لیجیے اور سچ لکھیے، اور اپنے بارے میں سچ لکھیے، اپنی اہم ترین کوئی 7 خواہشات لکھیے جو آپ زندگی میں چاہتے ہیں۔ اب ہر ایک خواہش کا انالیسس کیجیے، سوچئے کہ یہ خواہش میرے لیے بہت میننگ فل ہے، کیا یہ خواہش میرے مستقبل سے ریلیٹ کرتی ہے، کیا میری اس خواہش میں معاشرے کے لیے خیر موجود ہے، یعنی اس خواہش کی تکمیل سے معاشرے میں کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو اپنے لیے جیتا ہے وہ کم جیتا ہے، جو سب کے لیے جیتا ہے وہ جی بھر کے جیتا ہے۔ اچھا، اس خواہش میں خیر کا پہلو لکھیے، اور اب اس خواہش کو آپ نے اپنی ابدی زندگی یعنی آخرت کی زندگی سے ریلیٹ کرنا ہے، یعنی دیکھنا یہ ہے کہ میری یہ خواہش میری 40 50 60 70 سالوں کی یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی زندگی کے علاوہ بھی میرے کسی کام آ سکے گی یا میرے لیے وہاں مشکلات پیدا کرے گی۔ کیا یہ جو میری خواہش ہے، میرا مقصد ہے، اس کے پیچھے کوئی اصول موجود ہے، اس کے لیے کوئی مضبوط دلیل ہے؟ اس طرح سے آپ اس کا انالیسس کر سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ میری کس خواہش کی کیا قدر ہے۔ اب آپ اپنی کوئی 7 ایسی پاورز لکھیں، یعنی قوتیں لکھیں جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے، آپ اس میں اچھے ہو، جیسے درد برداشت کرنے کی قوت، جیسے خاموش رہنے کی قوت، جیسے مستقل مزاجی کی قوت۔ ان کو لکھیے اور اب ان دونوں چیزوں میں ربط تلاش کریں، یعنی کنیکشن کون سی خواہش ہے جس میں معاشرے کے لیے خیر ہو، میری دنیا اور آخرت کے لیے خیر ہو، اور میری کون سی طاقت ہے جو میری اس خواہش کو ایک بڑے مقصد میں بدل سکتی ہے۔ اور یہ سب تبھی ممکن ہوگا جب آپ اپنے آپ کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں گے، اپنے آپ کو سننا شروع کریں گے۔ یاد رکھیے گا، بڑے مقصد کو پانے کے لیے انسان کو اپنی چھوٹی چھوٹی چاہتیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، دل کے گھر میں بڑے خواب تب آتے ہیں جب چھوٹے بوجھ اتار دیے جائیں۔ بڑے مقصد کے لیے دل کو وسیع کرنا پڑتا ہے، نظر کو وسیع کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کا مقصد صرف آپ کی ذات کے لیے نہ ہو، یعنی مقصد ایسا جو ایک انسان سے آگے جائے اور سب کے لیے خیر بن جائے۔ تب انسان کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ انسان ڈگری سے بڑا نہیں بنتا، انسان مال و دولت سے بڑا نہیں بنتا، انسان شہرت سے بڑا نہیں بنتا، انسان کو وہ قربانی بڑا بنا دیتی ہے جو اپنے مقصد کے لیے دیتا۔ تب انسان بڑے ہونے کی چاہ سے بھی آزاد ہو چکا ہو۔ اگر زندگی میں کسی بڑے مقصد کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو یہ 3 باتیں یاد رکھیے گا۔ جس کا مقصد بڑا ہے اس کی قربانی بھی بڑی، اور ہر مقصد کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب انالیسس کر لیا اور سمجھ لیا کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے، اور کنیکشن بھی بنا لیا اپنی اسٹرینتھ میں اور اپنی خواہشوں میں، اب اس کے لیے ایک لائے عمل بنانا ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے تھریشولڈ بنانے چاہیے، چھوٹے چھوٹے مائل سٹون بنائیے۔ اس ویک میں یہ کرنا ہے، اس منتھ میں میں نے یہاں تک پہنچنا ہے۔ قدم بے شک چھوٹے ہو لیکن مستقل ہو،
راستے میں ڈسٹریکشنز آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، آبسٹیکلز آئیں گی، لیکن آپ نے فوکسڈ رہنا ہے، مقصد دل کے اندر اور نظر اگلے قدم پر، اور مقصد میں حاصل ہونے والی ہر چھوٹی جیت کو سیلیبریٹ کیجئے، آپ کو آگے بڑھنے کی اور بڑی کامیابی کو ویژولائز کرنے میں مدد دے گی۔ اچھا، ایک اور بات یاد رکھیے گا، مقصد اونچی آوازوں سے نہیں ملتا، مقصد اندر کی خاموشی سے ملتا ہے۔ اپنے اندر کی خاموشی سنیں اور اس خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔